السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کس طرح سے آپ بناتے ہیں۔ ابھی تک جتنا ہم لوگوں نے کام کیا تھا وہ سارے کلاؤڈ فائل اسٹور کے بارے میں کیا تھا، پھر ہم نے امیجز کے بارے میں سیکھا کہ امیج کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن ریئل ٹائم ڈیٹا بیس بھی سیم ویسے ہی ہے، سیم اسی طرح ہی سے ہی ڈیٹا بیس بنتی ہے۔ ڈیٹا بیس وہاں پہ جا کے کریٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کسی طرح بھی ویلیوز انٹر وغیرہ کرواتے ہیں۔ جس ٹیکسٹ کا تھوڑا سا چینجنگس ہیں، باقی سارا کام وہ ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ سو جس طرح سے واٹس ایپ کے اوپر میسیج جاتے ہیں، آپ ایک میسیج سینڈ کرتے ہیں اور میسیج وہاں پہ ڈلیور ہو جاتے ہیں، دین کسی اور کا میسیج سیم اس طرح کا ہم کام کریں گے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے کہ ڈیٹا سینڈ کریں گے، کوئی بھی میسیج جو ہے وہ سینڈ کریں گے، وہ فائل اسٹور کے اندر، یہاں پہ فائل بیس کے اندر، ڈیٹا بیس کے اندر۔ ابھی میں نے یہاں پہ بنائی نہیں ہے، آپ کے سامنے میں اس کو بناؤں گی۔ تو یہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر ویلیوز جو ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گے، پھر اسی ڈیٹا بیس کے اندر سے ویلیوز جو ہیں وہ ہم گیٹ کریں گے۔ تو ہم بیسیکلی چیٹ اپلیکیشن بنائیں گے، ون ٹو ون میسیج جو ہے وہ کمیونیکیشن کس طرح سے ہوگی۔ سو ہم اسے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے سیم وہی والا پروجیکٹ ہے، میں نے دوبارہ سے نیا پروجیکٹ نہیں بنایا، ہم نے لاگ ان کیا، اتھینٹیکیشن کیا، ہم نے پروفائل بنائی، اس میں امیجز اپلوڈ کی۔ اب میں نے ایک نئی ایکٹیویٹی بنا لیا ریئل ٹائم ڈیٹا بیس سیو کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو میں نے ایز این لانچر اپلیکیشن لانچر ایکٹیویٹی کر دی ہے، اور یہاں پہ میرے پاس ابھی دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یہ میں نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا تھا، ابھی میں نے ایکزامل پہ بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ گریڈل پہ جائیں، گریڈل پہ جانے کے بعد آپ کی اگر ریئل ٹائم ڈیٹا بیس پہ کام کرنا ہے آپ نے، تو صرف یہ والی ڈپینڈنسی آپ کی ایڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی سارا کام جب فائر بیس میں نے آپ کو کرنا سکھایا تھا سیم اسی طرح سے ہی وہاں پہ پروجیکٹ بنے گا۔ وہاں پہ اگر آپ کے پاس آلریڈی آپ پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو اسی کے اندر ہی میں نے کر دیا، ادروائز نئے پروجیکٹ کے اندر سائڈ ڈپینڈنسیز اگین سے سارا کچھ ایڈ کرنا پڑنا تھا، جیسن فائل ایڈ کرنی پڑنی تھی، ہر چیز ویسے ہی کرنی تھی۔ سو میں نے کہا کہ اس پہ کافی زیادہ ٹائم ہمارا کنزیوم ہوگا، سو ہم جو پہلے سے ہی پروجیکٹ بنا اس کے اندر ایک نئی ایکٹیویٹی بنا کے اس کے اندر ہم یہ والا کام کر لیں۔ تو بیسیکلی یہ فائر بیس ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے لیے یہ والی ڈپینڈنسی یوز ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا یہ کہاں پہ پڑی ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ اٹھا کے ڈاکس میں جا کے جو ہمارے ساتھ ساتھ ویڈیوز جو ہیں وہ فالو کر رہا ہے تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا یہ کس طرح سے ہم نے کام کیا تھا پچھلا۔ سو یہ ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کی ڈپینڈنسی ہے، اس کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چیٹ بیس بنانا ہے لائک واٹس ایپ کی طرح کا، کہ آپ میسیج سینڈ کریں اور میسیج جو ہے وہ دوسرے کو ڈلیور ہو جائے۔ پہلے تو فائر بیس کے اندر آئے گا، دین ہم میسیجز سب جو ہے وہ ایک لسٹ لگا لیں گے، ریسائکلر ویو اگر لگانا ہے، اگر لسٹ ویو سمپل لگانی ہے وہ لگا سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک لینئر لے آؤٹ لے لیتی ہوں، اور یہاں پہ ایک ایڈٹ ٹیکسٹ لیتے ہیں۔ ایڈٹ ٹیکسٹ یہاں پہ اس کو میں ایسا کرتی ہوں ایک اور لینئر لیتی ہوں، کیونکہ یہ والا لینئر میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس کو میں ورٹیکل کروں گی، کیونکہ لسٹ بھی لگانی ہے۔ تو میں ایک ہی پیج کے اندر لسٹ لگا لیتی ہوں، میں بھی نیکسٹ پہ لگا لیں، لیکن ابھی کے لیے تو جسٹ ہم پریپیئر تو رہنا چاہیے نا انسان کو۔ اچھا میچ پہ رہیں، اور ہائٹ میں اس کی کر دیتی ہوں 55 ڈی پی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اورینٹیشن میں ایسا کرتی ہوں، اس کی اورینٹیشن کرتی ہوں ہاریزونٹل، اور ویٹسم یوز کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں، تو آپ اگر ویٹسم کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا، 3 رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیم اسی کو میں اٹھاتی ہوں، ویٹسم سے بہت زیادہ اچھے سے مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ویٹ جو ہے وہ 0 ڈی پی، اس کو میچ پہ ہے، اور ویٹ آپ دے دیں اسے 2.5 دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈٹ ٹیکسٹ نے کتنی جگہ لے لی، اور اس کے بعد ایک بٹن لگائیں گے، سینڈ کا بٹن لگا دیں گے ہم یہاں پہ، بٹن اگین 0 ڈی پی۔ جس کو یہ ویٹسم کا آئیڈیا نہیں ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے۔ آپ جب آپ اس پہ کام کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنا زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں اس کے اندر ٹیکسٹ لکھ دیتی ہوں، سیو یا سینڈ، سینڈ لکھ دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں آئی ڈی ای ٹی میسیج کے نام سے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں،
اور یہ والا میں لکھ دیتی ہوں آئی ڈی BTN سیو یا سینڈ. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس واٹس ایپ میں کیا ہوتا ہے، یہ چیز نیچے ہوتی ہے اور اوپر چیٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بلو کر دیں. الائن پیرنٹ لے آؤٹ گریوٹی ہوتا ہے بیسیکلی باٹم، کیونکہ ہم نے اس کو فل اسکرین کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں. اچھا، اس کو ہم دیکھ لیں گے بعد میں. ابھی میں کیا کرتی ہوں، ان کی آئی ڈیز کو گیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ایڈٹ ٹیکسٹ، اور یہاں پہ بٹن کا یہاں پہ میں، ٹھیک ہے. یہ کرنے کے بعد سیم جسٹ اس کو آئی ڈیز کو میں آپ کو ڈیٹا بائنڈنگ بھی بیٹا سکھاؤں گی کہ آپ کو بار بار فائنڈ ویو بائی آئی ڈی نہ کرنا پڑے. تو ابھی کے لیے سمجھنے کے لیے ابھی یہ کر لیں. اچھا، یہ دو چیزیں ہوگی کہ میں جسٹ میسج سیو کروانا چاہ رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد کیونکہ مجھے ڈاٹا آئے گا لسٹ کے اندر، آپ ایک میسج تو نہیں کریں گے یا ادر پرسن ایک میسج نہیں کرے گا، ملٹیپل میسیجز ہوں گے تو ڈاٹا بہت زیادہ ہوگا. اس کو ہم لسٹ میں لیں گے تو لسٹ کے لیے ہمیں ماڈل کلاس یوز کرنی پڑتی ہے. آپ سب نے لسٹ ویو، ریسائکلر ویو ہر چیز یوز کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہم نے ماڈل کلاسز بھی یوز کی ہوئی ہیں. سیم اسی طرح کی ایک ماڈل کلاس بنا لیں گے ہم اپنے پاس جاوا. اس کا نام آپ جو مرضی دے دیں، میں یوزر ماڈل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں نے یوزر ماڈل بنا کے یہاں پہ مجھے ٹیکسٹ ویو، بلکہ مجھے یہاں پہ کیا لینا ہے، ایک اسٹرنگ ٹائپ کے میسج، اور یہاں پہ انٹیجر ٹائپ کر لیں، آئی ڈی کر لیں، اور کیا ہے، اگر کوئی اور بھی چیز ہم نے اس کے مطلب سینڈ کرنی ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا میسج سینڈ کرنا ہے یا اس کی آئی ڈی کہ کس پرسن نے سینڈ کیا. سو میں اس کو آلٹ، اب ایک نیا ٹرک کیا ہے، آپ نے یہاں پہ آلٹ انسرٹ پریس کرنا ہے، دونوں کو آلٹ انسرٹ دونوں پریس کیے. کنسٹرکٹر یہاں پہ آپ نے بنا لینا ان دونوں کا. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹر بن گیا. کنسٹرکٹر ایک ایمٹی کنسٹرکٹر بھی آپ بنا لیں یہاں پہ، پھر میں آلٹ انسرٹ کرتی ہوں، آپ ایک ایمٹی کنسٹرکٹر بنا لیں. اس کو میں ڈی سلیکٹ کر دیتی ہوں. اوکے، ایک ایمٹی کنسٹرکٹر بن گیا. اس کے بعد پھر اگین آلٹ انسرٹ، یہ سارا وہ کام ہے جو آپ کو خود ٹائپ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ آپ اس کو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ماڈل کلاس بن گئی ہے. اب یہ ماڈل کلاس بن گئی ہے، اب ہمارے پاس موسٹلی ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جسٹ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ اس کا ویریبل بنائیں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس ریفرنس سوری. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس ریفرنس کا آپ نام جو بھی رکھنا چاہیں، میں ڈیٹا بیس ریفرنس ہی رکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ، اچھا آئی ڈی آپ نے چلے، میں نے تو ابھی ویسے اسٹرنگ میں آئی ڈی اس میں دی ہے، تو اگر آپ اسٹرنگ میں بھی لینا چاہیں تو وہ لے لے گا. اچھا، ایک آئی ڈی آپ یہاں پہ، ایک آئی ڈی وہ آٹومیٹکلی بھی تو جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آٹومیٹکلی ایک آئی ڈی جو جنریٹ کرے گا اس کو ہم گیٹ کریں گے. لائک کس طرح سے، پہلے تو ہم میں یہ بٹن کو کلک لسنر لگا دیتی ہوں، اور سیٹ آن کلک لسنر. آئی ڈی از اکول ٹو ڈیٹا بیس ریفرنس ڈاٹ پوش ڈاٹ گیٹ کی. ٹھیک ہے، یہ کی جنریٹ کر،
تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا ایک انسٹنس جو ہے ڈیٹا بیس کا وہ کریٹ کر لیتے ہیں، جس طرح سے لاسٹ ٹائم ہم کرتے رہے ہیں، ہر ایک کا انسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے رہے ہیں. فائر بیس ڈیٹا بیس ڈاٹ گیٹ انسٹنس ڈاٹ گیٹ ریفرنس. یہاں پہ آپ اس کو پاتھ دے دیں، جہاں دیکھیں ڈیٹا بیس جب بنے گی اور وہاں پہ اس کو جس طرح سے کلیکشنز ہم نے بنائی تھی، یہاں پہ ہم فولڈر بنا لیں گے ایک، اس فولڈر کے اندر بیسکلی ڈیٹا جو ہے وہ آتا جائے گا. تو یہاں پہ آپ ڈیٹا اس کا نام جو مرضی رکھتے ہیں، میں یوزر ڈیٹا لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اچھا یہ کام کر لیا، آئی ڈی یہاں پہ گیٹ ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں کریٹ ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کریں. کریٹ ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ آپ کی لوکیشن وغیرہ وہ ریکوائر کر رہا ہے. جس طرح سے ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے رولز کے اندر کیا آ رہا ہے، یہاں پہ فالز آ رہا ہے. یہ فالز ہے، ریڈ اینڈ رائٹ دونوں فالز میں آ رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ اس کو انیبل کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے روز میں جا کے ہم اس کو ٹرو کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے روز میں جائیں گے ہم. یہاں پہ فالز آ رہا ہے، ریڈ اینڈ رائٹ دونوں میں فالز آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ٹرو. اس کو بھی ٹرو کر دیں اور اس کو بھی ٹرو کر دیں اور اس کو پبلش کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ رولز کو ٹرو نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کام کرنے نہیں دے گا. یور سیکورٹی رولز آر ڈیفائنڈ ایز پبلک رولز پبلشڈ. ٹھیک ہے، اب میں ڈیٹا کے اندر دوبارہ چلی جاتی ہوں. اب آپ کے پاس کیا ہوگا، اب آپ کے پاس کیا ہوگا، اس کے اندر ایک فولڈر بنے گا. فولڈر کے اندر پھر فردر ساری انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی ہوگی آپ کی. تو اب میں کیا کرتی ہوں، یہاں پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یوزر ڈیٹا کا ایک فولڈر بن جائے گا. اس کے اندر میں نے آئی ڈی جو ہے وہ فائنڈ کر لی ہے. اس کے اندر اب میرے پاس جو میسیج آئے گا، میں اسٹرنگ میں وہ میسیج وہ گیٹ کر لوں گی. ایم ایس جی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میسیج کیا ہے، ای ٹی میسیج ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ٹو اسٹرنگ. ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد آئی ڈی تو ہمارے پاس آلریڈی آ گئی. دو ہی چیزیں تھیں، آئی ڈی اور میسیج. تو میں یہاں پہ کیا کرتی ہوں، یوزر ماڈل از اکول ٹو نیو یوزر ماڈل. اور اس کے اندر آپ کے پاس آپ اپنے کنسٹرکٹر کے اندر چیک کر لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا دیا، میسیج، دین کیا دی ہوئی آئی ڈی. سو وہاں یہاں پہ تو وہ اسٹرنگ میں آئی ڈی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. میں اس کو انٹ کر کے دیکھتی ہوں، مے بی یہ مجھے انٹ میں دے دے. تو دیکھیں مجھے انٹ میں نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے ریکوائر کیا اسٹرنگ. سو مجھے وہاں پہ بھی اپنی ٹائپ جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جسٹ منٹ ہم اس کو فوراً سے پہلے اوکے. اور یہاں پہ نیچے آئی ڈی اس کے اگین سے گیٹر سیٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کو آلٹ انسرٹ گیٹر سیٹ. ٹھیک ہے، آئی ڈی پہ اب فرسٹ والے پیرام میں کیا ہے، میسیج دین آئی ڈی. تو میں پہلے میسیج بھیج دیتی ہوں، میسیج دین آئی ڈی، دو چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے، ماڈل کلاس آ گئی. اب جسٹ کیا کریں، آپ کا ڈیٹا بیس ریفرنس جو ہے ڈاٹ چائلڈ آئی ڈی کے نام سے یوزر ماڈل پہ یوزر ڈیٹا آئے گا. یوزر ڈیٹا کے بعد آئی ڈی ڈاٹ اس آئی ڈی کے اگینسٹ ویلیوز جو ہیں ہم سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، تو پورا ماڈل جو ہے وہ ہم اسے دے دیں گے. اب اس ماڈل کے اندر آپ کا چیٹ کا ڈیٹ، ٹائم، سینڈر آئی ڈی، کچھ بھی آپ اس کے اندر اسٹور کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنا کام تھا. بس اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم ایک ٹوسٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ میسیج ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. لیکن چلیں میں ابھی کے لیے اس کو ذرا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں.
تو ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے اوپر بھی کام کرنا بہت آسان ہے، جس طرح سے کلاؤڈ فائر اسٹور کے اندر کام کرنا آسان تھا، سیم اسی طرح سے ہی ہے، ڈیٹا بیس وہاں پہ بن جاتی ہے اور آپ اس کو ایزیلی اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر ویلیوز جو ہیں آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے اندر۔ تو آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف آئی ڈی گیٹ کی ہے، آئی ڈی گیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح ڈاٹ چائلڈ بنایا، اور یہ فولڈر آپ کی مرضی ہے، آپ نے بنانا ہے تو بنا لیں، لیکن اسے بنانے کا فائدہ ہی ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ڈیوائس چھوٹی ہے اس وجہ سے یہ اس طرح سے آ رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ میسج سینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں لکھتی ہوں، ابھی دیکھ لیں ابھی ادھر کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ہیلو آئی ایم ہیئر، میں سینڈ کا بٹن پریس کرتی ہوں۔ ابھی کیونکہ ہم نے ٹوسٹ وغیرہ کوئی شو نہیں کروایا تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کو ہم یہ دیکھیں رن ٹائم کے اوپر یوزر ڈاٹا کے نام سے ہی ہم نے بنایا تھا، یوزر ڈاٹا کے اندر ہم نے آئی ڈی گیٹ کی تھی، اس آئی ڈی کے اگینسٹ ہم نے کیا اسٹور کروایا، ہم نے کہا ہماری آئی ڈی اور میسج، اور کیا ہے میسج ابھی میں نے سینڈ کیا ہے ہیلو آئی ایم ہیئر، ٹھیک ہے۔ اگین نیکسٹ میسج میں یہاں پہ سینڈ کرتی ہوں ریئل ٹائم ڈیٹا بیس، اگین سینڈ کرتی ہوں، اسی طرح اس نے کیا کیا، یوزر ڈاٹا کے اندر سیم آئی ڈی، یہ والی آئی ڈی وہ کریٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر اس آئی ڈی کے اگینسٹ نے کیا ڈاٹا اسٹور کروایا، ریئل ٹائم ڈاٹا بیس۔ تو اس طرح سے آپ اپنی ڈیٹا بیس ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جا رہا ہے، لیکن ڈیٹا فائر بیس کے اندر اسٹور ہو رہا ہے، ڈیٹا ابھی ہم اپلیکیشن کے اندر گیٹ نہیں کر رہے، تو اس کو ہم نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے گیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے جسٹ اتنی پریکٹس جو ہے وہ انف ہے کہ آپ یہ چیزیں کر لیں کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہی ہے۔ صرف یہ 2 لائنیں، یہ جسٹ چائلڈ ہم نے کریٹ کروایا اور ہم نے ڈیٹا بیس جو ہے وہ کر لی ہے۔